کلام الہی جس نے شکل اختیار کی ہے قول جبرائیل، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر وہ کلام نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک قول کی شکل میں، اور وہ اب ادا ہوا ہے زبان محمدی سے قول محمد کی شکل میں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ در حقیقت ریولیشن ہے، انسپیریشن نہیں، اور یہ ریولیشن وربل ہے، یہ وحی باللفظ ہے، صرف بالمعنی نہیں۔ معنی اور مفہوم اور الفاظ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ در حقیقت بحیثیت مجموعی اللہ کا کلام ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، اس کا نزول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس کے ضمن میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بحث تو لغوی ہے۔ یہ لفظ نزل ینزل ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے، اترنا، یہ فعل لازم ہے، خود اترنا۔ یہ لفظ بھی قرآن مجید کے لیے آیا ہے قرآن میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ یہاں فعل لازم آ رہا ہے، نازل ہوا ہے۔ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، نزل اترا، اور نزل بے اس نے اتارا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو اتارا ہے الروح الامین نے، جبرائیل نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر۔ لیکن یہ تو کچھ استثنائی سے استعمالات ہیں کہ جو ثلاثی مجرد سے آئے ہیں۔ اصل میں دو الفاظ ہیں ثلاثی مزید فی کے، باب افعال سے انزال اور باب تفعیل سے تنزیل، بکثرت یہ دو الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ دونوں فعل جو ہیں یہ متعدی ہیں، انزل ینزل انزالا اتارنا، نزل ینزل تنزیلا اتارنا۔ ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ باب افعال میں کوئی فعل دفعتاً یکدم کر دینا، باب تفعیل میں وہی فعل جب آئے گا تدریجاً، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، یہ اہتمام کے ساتھ اسی کام کو کرنا، یہ گویا کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ ہے قرآن مجید کی تنزیل۔ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو بطرز تنزیل نازل کی ہے اس نے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی، لیکن اس کے لیے لفظ انزال آیا۔ تو یہ تنزیل اور انزال یہاں ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں، تعرف الاشیاء بازدادھا، کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد اور اس کے مقابل کی شے سامنے آ جائے تو پھر اس کی حقیقت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تاکہ وہ اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اسے حرز جان بنائیں، اس کے مطابق ان کے ذہن، ان کے فکر کی سطح بلند ہو۔ اس کو تدریجاً ہی کرنے میں ان کی حکمت اور ان کی مصلحت پیش نظر تھی۔ چنانچہ یہ حکمت بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 106 میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، فرقناہ، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، وقفے وقفے سے، تدریجاً۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو سورہ فرقان میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے کفار کا، مشرکین مکہ کا، سرداران قریش کا۔ آیت نمبر 32 میں سورہ فرقان، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اعتراض یہ تھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر یہ پورا قرآن ایک دم یکبارگی۔ اس اعتراض میں جو وزن تھا ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے حقیقت میں الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن جو اس سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک شاعر ہمارا دفعتاً پورا دیوان تو فراہم نہیں کر دیتا، پروڈیوس نہیں کرتا، وہ ایک غزل کہتا ہے، قصیدہ کہتا ہے، پھر اور محنت کرتا ہے، پھر کچھ اور طبع آزمائی کرتا ہے، پھر کچھ اور کہتا ہے، تدریجاً اس طریقے سے دیوان بن جاتا۔ اسی طریقے سے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورا کا پورا ایک دم نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے یا انسان کی کیفیت ہے
کہ وہ پوری کتاب دفعتاً واحدتاً تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا. پورا دیوان کوئی شاعر جو ہے وہ ایک دن کے اندر تو اس نے نہیں کہا ہے، بلکہ اسے وقت لگتا ہے، تدریجاً وہ کہتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ تکلف بھی کرتا ہے، کچھ آورد کرتا ہے، کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ تدریجاً وہ کلام جو ہے پھر مدون ہوتا ہے دیوان کی شکل میں. تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یکدم نازل ہو گیا؟ اب اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ عطا کریں. یعنی وہ بات کہ جو عام انسانوں کی مصلحت میں ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مصلحت پر مبنی ہے، کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید یک بارگی اس کا تحمل کرنا مشکل ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور نوٹ کیجئے وہاں لفظ انزال آیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس پورے کے پورے قرآن کو دفعتاً پہاڑ پر نازل کر دیتے تو دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، دب جاتا. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. معلوم یہ ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ، ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے ورتلناہ ترتیلا، رتل کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، ہم نے اس کو جیسے اتارا ہے بدرجہ ترتیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اے نبی جو اعتراض بھی یہ کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے. لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کشاکش ہے جو آپ کے اور یہ مشرکین عرب کے درمیان چل رہی ہے. آج وہ ایک بات کہتے ہیں، اسی وقت اسے اس کا جواب دیا جائے، تو یہ در حقیقت موضوع ہے آپ کی اس جد و جہد کے لیے. اگر یہ سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور ان کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بروقت جواب دینا، اس میں جو اپنی جگہ پر موزونیت ہے اور اس میں اپنی جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کی کیفیت ہے وہ پھر حاصل نہ ہوتی. اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا بطرز تنزیل. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھنا جاری رکھیں. شکریہ.